نہیں ممتاز قادری انہوں پتہ سی میں خوشی نہ بھی رو پیا نا تینا میری مووی بنا کے دے دینی اے عاشق رسول نا ممتاز قادری رویا نہیں اینج کردیا چلیا آج تک کوئی پھانسی دے پھندے دی طرف چل کے نہیں گیا ممتاز قادری چل دیا گیا تے 5 فٹ اگے چلیا کیڑی پاور سی تانوں کوئی شرمندہ کر کے گیا چھال مار کے تختہ دار ہوتے جا چڑھیا تے جاندے پھندے نو لٹک رہے سی نو جا چومیا پھندے نو چوم کے کہنے لگا میں تینوں تاں چومیا کہ تو رسول اللہ تک پہنچن دا ذریعہ ہے میں تینوں تاں چومیا. مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ آپ جن جوہلا کے ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اس طرح کے معاملات میں ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں کہ کوئی سو کالڈ عاشق رسول اپنی جنت پکی کروانے کی کوشش کرے. اچھا یہ جنت پکی کروانا سب سے آسان ہے. جو صحیح طریقہ ہے جنت پکی کروانے کا میرے بھائی اس میں تو آپ کو روزانہ پولیس راہ سے گزرنا پڑتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی پورے معاشرے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی حلال اور حرام میں فرق کرنا پڑے گا. لیکن آپ زندگی بھر کوئی نیکی کا کام نہ کریں کسی ایک کو پار لگا دیں اور ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائیں پھر حالت یہ ہو کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں کہ جی ترکھانا دا منڈا نمبر لے گیا. جب ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس قسم کی باتیں کریں تو پھر باقی لوگوں کو چھوڑ دیں. اور منڈا بھی جڑا نمبر لے گیا سی وہ بھی میں تمہیں کورٹ تو کیس دسیا سارا کہ معافی مانگ لی سی انہیں بھی چلے اس کو چھوڑ دیں. یہ جو یہاں آپ کا تھا ممتاز قادری اس نے بھی رحم کی اپیل کی ہوئی تھی صدر پاکستان کے پاس بلکہ انہوں نے تو بلڈ منی بھی اکٹھی کرنی شروع کر دی تھی کہ ہم بلڈ منی دیں گے جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں؟ پہلے تو آپ کہتے ہیں ہم پھندے کو چوم لیں گے بعد میں بلڈ منی کیوں جمع کر رہے تھے؟ وہ تو گورنمنٹ نے ایکسپٹ نہیں کی. ادروائز میں آپ کو بتاؤں اگر اس کی ایگزیکیوشن نہ ہوئی ہوتی اس کے بعد آپ کو درجنوں واقعات ملتے. یہ آپ کریڈٹ دیں اس وقت کے پرائم منسٹر کو نواز شریف صاحب کو اس وقت کے آرمی چیف کو راحیل شریف صاحب کو اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اور پھر انہوں نے جو دلیری کی کہ اس کے لیے ڈیٹ رکھی 29 فروری کی تاکہ برسی 4 سال بعد آئے. ہاں وہ لیپ کا سال تھا نا ورنہ آپ کو اسلام آباد پنڈی میں ہر سال اگر وہ 28 فروری کو کرواتے تو آپ کو برسیاں نظر آتی ہیں اور یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہتا. انہوں نے ڈیٹ ہی ایسی رکھی کہ وہ معاملہ تو مر گیا. ہاں ورنہ یہ گلی گلی واقعات ہونے تھے. جنازہ نہیں دیکھا آپ نے کتنا بڑا پورا شہر بند ہو گیا تھا. تو اس وقت مجھے کئی علماء نے فون کر کے پوچھا جی نہیں صاحب ہم غائبانہ نماز جنازہ. میں نے کہا یہ اپنا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہو تم یعنی اس چیز کو سپورٹ کرو کہ کوئی شخص قانون ہاتھ میں لے. اس کے اپنے پیر نے لانے برات کر دیا باپا جانی نے الیاس قادری صاحب نے. انہوں نے کہا اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. وہ ان کا پیر تھا اس نے خود کہہ دیا کہ میرے مرید نے غلط کام کیا اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. تو یہ واقعات ہوتے رہنے چاہیے تھے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی احتیاط کرنی ہوگی. میں نے اس طرح کی کوئی احتیاط نہیں کرنی ذہن میں رکھیے گا. یہ مجھے جو مشورے دیتے ہیں نہیں 24 کیرٹ سونا تو اپنی جگہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا نا کہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر. ہاں سیدھی بات لوگوں کو بتانی ہے. ظاہر ہے میری طرح کی زندگی نہ علماء گزار سکتے ہیں نہ مفتی گزار سکتے ہیں نہ موٹیویشنل اسپیکر گزار سکتے ہیں کیونکہ ان بچاروں نے تو جا کے کالجز میں یونیورسٹیز میں درس دینے ہوتے ہیں. وہیں کوئی نعرہ مار کے سیدھا پیٹ میں چھرا گھوم دے گا کوئی گولی مار دے گا. اس لیے تو بےچارے پھر ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں اپنی. ٹھیک ہے نا. تو بےچارے اپنی کا درست ہے. میں جو کرٹیسزم کرتا ہوں ان پہ اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کیوں کہتے ہیں میں غلط کر رہا ہوں. تم اتنا سا صحیح کرو تو تمہیں اپنی ویڈیو سے دستبردار ہونا پڑ جائے. تو میں نے تو اتنا سارا صحیح کر دیا تمہارے سارے بزرگوں کا گند سمیٹ دیا اللہ کے فضل سے جس کی وجہ سے تم مجھے کہتے ہو گندی مکھی. جی میں وہ گندی مکھی ہوں جو تمہارے بزرگوں کا گند صاف کر رہی ہے. یہ بتاؤ کس کہتے ہیں کہ یہ گندی مکھی بیٹھتا ہی گند کے اوپر ہے. یہ نہیں بتا رہے گند پھیلایا کس نے ہے. گند پہ بیٹھ رہا ہوں نا. یقیناً یہ گند بخاری مسلم کو تو نہیں کہہ رہے ہوں گے. یہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کشف المحجوب تذکرۃ الاولیاء میں جو گستاخانہ عبارتیں انہی کو گند کہہ رہے ہیں نا. تو یہ پھیلایا کس نے؟ پرنٹ کس نے کیا ہے؟ اس کے حق میں مناظرے کس نے لڑے ہیں؟ انہوں نے خود. تو پوری بات کیا کرو. تو میں نے تو یہ کرنا ہے لیکن میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو ولنریبل نہیں کروں گا کہ وہ پبلکلی آ کے اس طریقے سے للکارے ان کو. نہیں بالکل نہیں.
قرآن و سنت شیئر کروائیں، زیادہ کوئی چیز شیئر کروانی ہے ہماری ویڈیو شیئر کروائیں، وہ بھی آخری درجے میں، ادروائز قرآن و سنت کافی ہے۔ خود کیمرے پہ آ کے اس طریقے سے ونریبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس طرح کی لائف کو سسٹین نہیں کر سکیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ میں نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو اس حوالے سے ونریبل نہیں کیا، اسی لیے کہا کہ نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھیں، چندے بھی ان کو دیں، مسجد بھی کوئی الگ نہ بنائے، کوئی چندہ بک نہ بنائے، اور سینہ بسینہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو نبیوں والا کام شفٹ ہوا ہے، ایمانداری کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو پھیلائیں۔ ایک تو چیز یہ تھی، اور دوسری چیز، ہمیں قرآن کے حوالے سے اگر واقعی تڑپ ہے کہ جی قرآن کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ اس میں نہیں ہوئی تھی تو ہم نے اتنا روگ لگا لیا، اور جو واقعتاً بے حرمتی ہو رہی ہے، جس کی پاداش میں یہ سارے احتجاج کرنے والے بھی جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں الا ماشاء اللہ، اور وہ گستاخی ہے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے، اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ یہ فزیکلی پیٹ کرنا نہیں ہے، تعلیمات کو۔ مجھے بتائیں تعلیمات سے استفادہ تو آپ تب کریں گے جب آپ کو پتا ہوگا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کے اصل دشمن ہم لوگ خود ہیں جو قرآن پڑھتے نہیں۔ ہمیں یہ توفیق نہیں کہ روزانہ ایک رکوع اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیں اور انہیں بتائیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب سے پہلے تو کسی نے سلیبس میں بھی قرآن کو ترجمے کے طور پہ شامل نہیں کیا تھا۔ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے میرے نزدیک، یہ سب سے بڑا کریڈٹ اگر کوئی ان کو جاتا ہے وہ یہ والا جاتا ہے۔ باقی ان کی سیاست سے جو ہمیں اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ اگر یہ قرآن شروع سے شامل ہوتا تو آج شرک نہ پھیلتا اس ملک کے اندر۔ تو قرآن کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کر رہے ہیں، اور ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، یقیناً کریں گے، لیکن اس تصویر کا ایک تلخ پہلو ہے کہ رسول اللہ شکایت بھی لگائیں گے جس نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ آپ ذرا مجھے بتائیں، شفاعت تو ان کی ہونی ہے جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا، اور جنہوں نے پیٹھ کے پیچھے ڈالا ان کی تو شکایت لگنی ہے۔ تو جن کی شکایت لگ رہی ہوگی ان کی پھر آگے شفاعت کیا ہونی ہے، آپ خود سوچ لیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا عمر کا ایک خطبہ ہے جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو جو پہلی سرمنی مسجد نبوی میں ہوئی نا، جس میں باضابطہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے خطاب کیا، تو ان کے ممبر پہ آنے سے پہلے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے فرمایا، ظاہر لوگ غم کی کیفیت میں تھے، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ پسند فرمایا جو اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے نبی تو جنتوں میں چلے گئے، اور ان کے لیے یہی چیز اللہ کو پسند تھی کہ وہ اپنا وقت پورا کر کے جنت میں چلے جائیں۔ لیکن تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے نبی کو ہدایت دی، اور اب تمہاری ہدایت بھی اسی کتاب میں ہے کہ جس کتاب کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی۔ پھر جملہ انہوں نے ریپیٹ کیا، ہدایت سے مراد یہاں پہ اعلیٰ درجے کی ہدایت ہے، پرفیکشن کی حد تک۔ ڈیٹم لیول پہ تو ہر نبی پیدائش سے لے کے وفات تک اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہوتا ہے، لیکن جو اعلیٰ درجے کی ہدایت ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو اس ہدایت کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائز کر دیا۔ یہ وہ والی ہدایت کی بات ہو رہی ہے۔ پھر دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، بخاری میں موقوفاً ہے اور مسلم میں یہ مرفوعاً حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور بخاری میں عبداللہ ابن مسعود سے ہے، کہ نبی الاسلام جب ممبر پہ چڑھتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو، اور پھر آپ فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں، یہ شہادت کی انگلی اور درمیان والی،
اور پھر نبی علیہ السلام ساتھ فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ سنن نسائی میں ہے، جامع ترمذی میں، میجورٹی پورشن مسلم شریف میں. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں. یہ تمام کے تمام کام گمراہیاں ہیں، بدعتیں ہیں. یہ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اس میں الفاظ کیا ہیں؟ آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ، آنکھیں سرخ. یہ تقاضا ہے ممبر کا. ہاں جی، ممبر کا تقاضا غامدی سٹائل نہیں ہے. غامدی سٹائل گفتگو کا ہے، وہ آپ بھی میرے پاس بیٹھے میں اسی طریقے سے گفتگو کروں گا. لیکن ممبر کا تقاضا اگریشن، تاکہ بات اترے. بھائی توحید تو اتنے 100 سال سے لوگ بیان کر رہے تھے، انجینئر صاحب نے کیا ایسا کر دیا ہے کہ ان بزرگوں کے ماننے والے اپنے بزرگوں کو چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا یہ انداز ہے پیشن والا، پورے کانفیڈنس کے ساتھ. اور یہ تکبر نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور میں اس کو اسی طریقے سے بیان کروں گا کہ میں قرآن و سنت کو الحمدللہ حق سمجھتا ہوں. پھر بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا سے حضرت طلحہ ایک تابعی تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا جس کے لیے وصیت کی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن پر چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. ہاں، یہی ہے خلیفۃ الرسول، وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر مسلم شریف میں جو حدیث ہے حجۃ الوداع کی، ایک حدیث ہے المستدرک للحاکم میں. مسلم میں جو حجۃ الوداع کی حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. بس مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. قرآن میں یہ ہے نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. مسلم شریف میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے. ہاں، المستدرک للحاکم میں ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت. انہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر ہے، کیونکہ قرآن بنیاد ہے، یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے. احادیث ہماری ریفرنس بکس ہیں. اور پھر جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں جو میں نے اکثر بیان کی ہیں، اور میں نے یہ اکثر جملہ بولا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ قرآن کی شان میں کوئی حدیث بھی غدیر خم کی حدیث سے اوپر نہیں ہے اپنے الفاظ کے اندر. اور یہ غدیر خم کا خطبہ حجۃ الوداع کے بھی بعد ہے. نبی علیہ السلام جب حج کے بعد واپس آ رہے تھے، مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی جگہ کے اوپر نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کیا. آپ علیہ السلام کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا، اور آپ کی گفتگو ظاہر ہے اس کے بعد 2-2.5 مہینے بعد نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. اب ذرا الفاظ سنیں، ان میں سے پہلی چیز، پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے. اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. یہ کتاب اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو آپ کو ہر ایک نے اپنی اپنی رسیاں بتائی ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. تم اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت علیہم السلام کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا.
بالکل الٹ چلی. تو نبی علیہ السلام کی پوری دعوت قرآن کے گرد تھی. سنت یا احادیث نبی علیہ السلام نے اس کی ایکسپلینیشن میں بیان کی ہے. آج کوئی نان مسلم آئے گا, ہم اسے قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے اسلام کے تعارف پہ, اور آگے سے وہ پوچھ لے کہ آپ نے بھی اسلام کا تعارف اسی کتاب سے حاصل کیا تھا. آپ کہیں ہاں جی میں خالی ناظرہ پڑھے ہیں, مجھے نہیں پتا بیچ میں کیا لکھا ہوا ہے. کتنی حیران کن بات ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک فلم بڑی ہٹ ہوئی تھی خدا کے لیے, اس میں ایک سین ہے جس میں جب ایک گورے کے سامنے مقدمہ لایا جاتا ہے اور وہ قرآن پاک کے اوراق اس بندے کے سامنے رکھتا ہے تو وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو گورا پوچھتا ہے کہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے مطلب تو نہیں پتا. وہ گورا ماننے سے انکار کر دیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فر تو پڑھ رہا ہے اور تجھے یہ نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنی حیران کن بات ہے. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا میں کوئی اور زبان ایسی ہے کہ جسے دنیا کے ہر ایریے کا بندہ فر پڑھے, زبانی کئی چیزیں پڑھے, اور جب پوچھا جائے کہ مطلب کیا ہو کہ مجھے مطلب نہیں پتا, تو گورے نے تو سر پکڑ کے وہ کہتا ہے تو نے جھوٹ بولا ہے, تو بتانا نہیں چاہ رہا. ہم بڑے فخریہ بتاتے ہیں جی قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. جی اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. یہ حال ہے لوگوں کا قرآن سمجھنے کا, یہ قرآن کے ساتھ شغف کا. میں نے آپ کو کئی دفعہ وہ لطیفہ سنایا ہے, ابھی تو حنیف قریشی صاحب نے وہ لطیفہ دوبارہ سنا دیا ہے. اب میں سنا رہا ہوتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنا ایسے ہی ایسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. وہ حنیف قریشی نے بھی وہ ابھی یہ اس واقعے کے بعد وہ لطیفہ سنایا کہ پاکستانی چلے گئے عرب کسی کنٹری کے اندر, وہاں عربیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا, انہوں نے گالیاں نکالی, انہوں نے عربی میں گالیاں نکالی. ظاہر ہے انہوں نے پنجابی میں تو نہیں نکالنی تھی. یہ واپس آئے تو انہوں نے کہا جی دیکھو یہ عربی کتنے اچھے ہیں, ہم انہیں گالیاں نکالتے تھے, وہ اگو قرآن ہی پڑھتے سن. اس واقعے کے بعد میں نے کہا تھا یار ہمارا بھی حال یہی ہے کہ یہاں کوئی عربی میں گالی نکالے, کوئی فرینچ میں گالی نکالے یا قرآن پڑھے, ہمارے لیے قرآن برابر ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے الا ماشاء اللہ. انہوں نے پکڑ کے میرا کلپ کاٹا جی. انجینئر صاحب کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ فرینچ میں گالیاں نکالنا ہے, عربی میں گالیاں نکالنا ہے, اور نسوئے تو چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ پارٹی نسوئے تو اڑا کے قرآن نہ لینا دینا, جاؤ اپنے باویاں دے کلمے پڑھو. ہاں اور جو بی بی سی نے وہ سوشل ایکسپیریمنٹ دکھایا ہے جو بنگلہ دیش میں انہوں نے کیا ہے. بنگلہ دیش میں مردوں کو عام عادت تھی کہ کسی بھی دیوار کو دیکھ کے کیا داڑھی والا ہے, کیا ٹوپی والا ہے, کیا پینٹ شرٹ والا ہے, کیا شلوار قمیض والا ہے, یہ بھی نہیں دیکھنا. پاس سے عورتیں گزر ہی نہیں ہے, پبلکلی انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر کے, جس طرح یہاں پہ بھی ہے لیکن اس بڑے لیول کے اوپر نہیں, یہاں تو لوگ پکڑ بھی لیتے ہیں, تو پیشاب کرتے تھے. انہوں نے بڑا اس کا تدارک کر کے دیکھا. پھر الٹیمیٹلی ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جو یہ لکھ کے لگا رہے ہیں نا یہاں پیشاب کرنا منع ہے بنگلہ لینگویج کے اندر, اس کی بجائے آپ اسے عربی رسم الخط میں جس میں قرآن لکھا جاتا ہے نا اس سٹائل میں آپ لکھ دیں کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے. اور انہوں نے یہ کیا, انہوں نے دیوار پہ بڑے خوبصورت بالکل قرآن کی جو خطاطی اس کے سٹائل میں لکھا کہ یہاں پہ بال کرنا منع ہے. اور پھر انہوں نے کیمرے سے چھپ کے ویڈیوز بنائی ہیں کہ جو بندہ بھی وہاں جاتا تھا وہ جیسے ہی بیٹھنے لگتا تھا وہ سامنے دیکھتا تھا قرآن لکھا ہوا ہے, وہ فوراً جو ہے سائڈ پہ ہو جاتا تھا. اور کئی لوگ یوں چوم رہے ہیں اسے ایسے کر کے پیشاب کو, وہ جو لکھا ہے نا بال کرنا منع ہے اس لفظ کو چوم رہے ہیں. جیسے پاکستانیوں کو حلوے کا مطلب نہیں پتا, بنگالیوں کو بال کا مطلب نہیں پتا کیا ہے. ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے میرے بھائی, ہمیں کوئی تراجم کا نہیں پتا کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. تو اصل جرم ہم مسلمان کر رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے, اور پھر پریشان ہیں کہ امت گمراہی کی طرف کس طرح چلی گئی. وہ تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور قوموں کو زوال بھی دے گا قرآن کے ذریعے. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے جو ہے وہ جواب شکوہ میں بھی کہا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے
صحابہ اور اہل بیت، تابعین، تبع تابعین علیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین، ان لوگوں کی کامیابی کا راز تھا قرآن کو پکڑنا، اور ہماری خاری کے پیچھے جو اصل جرم ہے وہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنا ہے، اور یہ تو دنیا میں سزا ہے، ابھی آخرت کی سزا ولیعوذ باللہ تعالی باقی ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ یا اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے بیوی بچوں تک، باقی مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت والے دن ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور ان لوگوں میں نہ شمار فرمائے کہ جن کی شکایت لگے گی بسبب اس کے کہ انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ آمین۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔